بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، غسل کے احکام مکمل ہو گئے تھے۔ آج سے ہم وضو کے احکام شروع کرنے لگے ہیں۔ وضو کے احکام میں سب سے پہلے وضو کے فرائض ہیں، تو چلیں وضو کے فرائض پڑھتے ہیں۔ وضو کے فرائض، وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1، منہ دھونا، یعنی پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان سے دوسرے کان تک منہ دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ وضو کے اندر 4 فرائض ہیں۔ پہلے نمبر پر منہ دھونا ہے۔ اب منہ کی کتنی مقدار ہے یہاں پر لکھی ہوئی ہے، پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک، اس کے درمیان جتنا ایسا بھی آتا ہے اس سب کو دھونا، یہ وضو کے فرائض میں سے پہلا فرض ہے۔ دوسرے نمبر پر دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا۔ کونیاں بھی دھونے کے اندر شامل ہیں۔ اگر انسان وضو کرتا ہے اور اس کی کونیاں خشک رہ جاتی ہیں تو اس کا وضو نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ جلدی میں وضو کرنے سے کونیاں خشک رہ جاتی ہیں، اس میں احتیاط ضروری ہے کہ انسان کونیوں کو دھوتے ہوئے خیال کرے کہ اس کی کونیوں کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ تیسرے نمبر پر چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا، یہ فرض ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جو ہے ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا۔ ٹخنا جس کو پنجابی میں ہم گٹا کہتے ہیں اور انگلش میں اینکل کہتے ہیں، تو اس ٹخنے سمیت یہ جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے پاؤں کی، اس سمیت جو ہے پورے پاؤں کو دھونا، اس طرح کہ کوئی حصہ بھی خشک نہ رہے، نہ انگلیوں کے درمیان کوئی حصہ خشک رہے، نہ انگلیوں کے نیچے والا حصہ خشک رہے، اور نہ پاؤں کے پیچھے یہ جو ایڑی والی جگہ ہوتی ہے اس میں سے کوئی جگہ خشک رہے۔ جتنی مقدار بیان کی گئی ہے اس مقدار میں اگر 3 تو دھونے والے ہیں تو یہ جو دھونے والی جگہ ہیں ان میں سے اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے گی، بے شک غلطی سے رہ گئی ہو، تب بھی وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو اس سے نماز بھی نہیں ہوگی۔ اب ہم وضو کی سنتوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ وضو کے اندر یہ 10 سنتیں ہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں کون کون سی ہیں۔ وضو کی سنتیں: نمبر 1، نیت کرنا۔ نمبر 2، شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 3، پہلے 3 بار دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا۔ نمبر 4، 3 بار کلی کرنا۔ نمبر 5، مسواک کرنا۔ نمبر 6، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 7، سارے سر کا اور کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 8، داڑھی اور انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 9، لگاتار اس طرح دھونا کہ ایک عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھل جائے۔ نمبر 10، ترتیب وار دھونا کہ پہلے چہرہ دھوئیں، پھر کونیوں سمیت ہاتھ دھوئیں، پھر سر کا مسح کریں، پھر پاؤں دھوئیں۔ وضو کی یہاں پر سنتیں ذکر کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے سنتوں کا حکم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ایک انسان نے فرائض پورے کیے لیکن سنتوں میں سے اس کی کوئی سنت رہ گئی تو اس کے وضو کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے وضو کا حکم یہ ہے کہ اس کا وضو ہو جاتا ہے، اس وضو سے نماز ادا کرنی درست ہو جاتی ہے۔ ہاں، اتنا فرق رہ جاتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کی وضو کی کوئی سنت رہ گئی تو آپ کے وضو کے ثواب میں کمی واقع ہوگی۔ وضو ہو جائے گا، اس سے نماز ادا کرنی درست ہو جائے گی۔ تو پہلی جو وضو کی سنت ہے وہ نیت کرنا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ وضو کے اندر نیت کرنا یہ شرط یا فرض نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر بسم اللہ پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ تیسرے نمبر پر لکھا ہوا ہے پہلے 3 بار دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھونا، یعنی پنجابی میں ہم جس کو وینی کہتے ہیں، وینی تک پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 دفعہ انسان دھو لے، اس کے بعد باقی وضو کرے۔ چوتھے نمبر پر 3 بار کلی کرنا،
اور 5ویں نمبر پر مسواک کرنا. مسواک کرنا یہ وضو کی سنت ہے. 9ویں نمبر پر آتا ہے 3 بار ناک میں پانی ڈالنا. 7واں ہے سارے سر کا اور کانوں کا مسح کرنا. یہاں پہ یہ بات واضح ہو گئی. پیچھے جو فرائض میں ہم نے پڑھا تھا تو وہ چوتھائی سر تھا، یعنی سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا وہ فرض ہے، اور سارے سر کا کر لیں گے تو یہ سنت ہوگا. 8ویں نمبر پر ہے داڑھی اور انگلیوں کا خلال کرنا. اور 9ویں نمبر پر ہے کہ وضو جو ہے وہ ہم لگاتار کریں. اس طرح لگاتار کریں کہ ہمارا پہلا عضو خشک نہ ہو اور ہم دوسرا عضو دھو لیں. اس کے بعد جو ہے وضو کو ترتیب سے کرنا. ترتیب یہاں لکھی ہوئی ہے: چہرہ دھوئیں، دوسرے نمبر پر کونیوں سمیت ہاتھ دھوئیں، اور تیسرے نمبر پر چوتھائی سر کا مسح کرنا یا سارے سر کا مسح کریں، اور آخر میں پھر پاؤں کو دھونا. یہ وضو کی سنتیں ہیں. اس کے علاوہ بھی وضو کی بعض علماء حضرات نے سنتیں بیان کی ہیں. یہاں پر یہی 10 سنتیں ذکر کی جاتی ہیں، باقی انشاءاللہ پھر ذکر کی جائیں گی. واللہ اعلم بالصواب.